الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدر مجلس، محترم استاد، حاکم صاحبان، باہر سے تشریف لائے مہمان، میرے مسلم بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس سالانہ پروگرام میں جو تقریر لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کا عنوان ہے ماں باپ کا تو واجب ہے۔ ہم سب اپنے ماں باپ کی گود میں پا کر بڑے ہوئے ہیں۔ ماں باپ نے ہمیں بڑی محبت اور پیار سے پالا پوسا ہے۔ اگر ہمیں ماں کی گود نہ ملتی، باپ کا پیار نہ ملتا تو اس طرح سے بڑے ناقص تھے۔ ہر بچے کو عمر کے لحاظ سے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، لباس کی ضرورت ہوتی ہے، بیمار ہو جائے تو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور چھوٹے بچے تو ہر ضرورت میں ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے سمجھدار ہو جانے کے بعد ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا ادب کریں، ان کی بات سنیں، اور جو کام ہم کر سکتے ہیں اس میں ماں باپ کا ہاتھ بڑھائیں۔ کسی غلط کام اور بری بات سے وہ منع کرے تو اس سے رک جائے۔ یہ بات صرف اب اخلاق کی بات نہیں ہے بلکہ ہمارے دین کی بات ہے، قرآن حدیث کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ سب سے پہلے جو حکم دیا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ اور تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ اللہ کا رسول، میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے تیسری بار پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا۔ ماں کے بارے میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، فإن الجنۃ تحت رجلیہا، جنت ماں کے پیروں تلے ہے۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا؟ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا؟ اس نام کا ہم کیا احترام کیا ہوگا؟ جس کے قدموں تلے جنت ہے، جس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ اور ترمذی کی حدیث میں باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا بیچ والا مطلب افضل اور اعلیٰ دروازہ ہے۔ اور اللہ کی خوشی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی خوشی ماں باپ کو خوش رکھنے میں ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کو ناراض کرنے میں ہے۔ لہذا میں آخر میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ حج کراؤ، 10 مسجد بنوا دو، نمازیں پڑھتے رہو، نیکیاں کرتے رہو، مگر یاد رکھو اگر ماں باپ تم سے راضی نہیں ہے، اگر ماں باپ تم سے
تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی عزت کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کی خدمت کرنا تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی اہمیت سمجھنے کی اور احترام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔